ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، دعوت و تبلیغ کی محنت میں اختلاف سے دین کے ہر دردمند و مخلص کا دل غمگین ہے۔ آج کی سچی بات کا مقصد موجودہ صورتحال میں شورا یا امیر کے اختلاف رائے کے سلسلے میں کوئی تجزیہ، فیصلہ اور ان اختلافات کا ذکر کرنے کے بجائے اس سلسلے میں ہماری حکمت عملی کو متعین کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی مولانا سید سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم کے تعلق سے پیش کی گئی سچی بات میں تفصیل سے اس بات پر روشنی ڈالی گئی تھی کہ اختلاف رائے کی صورت میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، جس کو بفضل الہی لوگوں نے پسند کیا اور اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ کو سراہا بھی گیا۔ ناظرین، بنیادی طور پر رائے کا اختلاف ہو لیکن دل کا اختلاف نہ ہو۔ ہم اپنے مسلک کو نہ چھوڑیں اور دوسروں کے مسلک کو بھی نہ چھیڑیں۔ ہم علمی یا حکمت عملی کے اختلافات کو کسی کے خلاف ہونے کا سبب نہ بنائیں۔ ہمیشہ اجتماعیت کے ساتھ جڑے رہنے ہی میں اپنی عافیت سمجھے اور حتی الامکان جمہور کے مسلک کی اتباع کرنے کی کوشش کریں۔ کسی بھی شخص کی ذاتی اصلاح کے لیے انفرادی طور پر سمجھائے۔ اس سلسلے میں ایک سبق آموز واقعہ ایک مسجد کے امام صاحب نے خود بیان کیا کہ ایک مرتبہ میری مسجد میں محترم مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ نماز سے فراغت کے بعد مولانا پر میری نظر پڑی، ورنہ امامت کے لیے میں مولانا ہی سے درخواست کرتا۔ نماز کے بعد مولانا نے مجھ سے کہا کہ تم سے الگ کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے مولانا سے کہا کہ یہی کر لیں گے۔ مولانا نے منع کیا تو میں مولانا کو مسجد کے میرے کمرے لے گیا۔ کمرے لے جانے کے بعد مولانا نے دروازہ بند کرنے کا حکم دیا اور مجھ سے کہا تم نے قرات میں تجوید کی فلاں غلطی کی ہے۔ میں نے کہا مولانا آپ نے مجھے وہی کیوں نہیں کہا؟ مولانا نے فرمایا نہیں، وہاں تمہارے مقتدی موجود تھے، اگر میں ان کے سامنے تمہاری غلطی کا ذکر کرتا تو تمہاری عظمت اور عقیدت میں ان کی کمی آتی۔ یہ ہے اصلاح کا طریقہ اور اسی سے معاشرے میں اصلاح عام ہوتی ہے۔ تو ناظرین، خاص طور پر اس وقت جماعت سے جڑے اور اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے احباب بھی اپنی اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے ہوئے ایک دوسرے کے اصولوں کو چھیڑ کر ماحول خراب کرنے کے بجائے دعوت کے اصل مقصد پر اپنی توجہ مبذول کرنے کی کوشش کرنا ہی عقل مندی کا تقاضا ہے۔ اس لیے کہ اختلاف تو ہر زمانے میں رہا ہے، لیکن اس وقت امت کے اختلافات سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں جب اس کی بنیاد دین کے بجائے اقتدار اور ذاتی اغراض و مقاصد پر مبنی ہوتی ہے۔ اور جہاں تک دعوتی و دینی تحریکات کا تعلق ہے تو اس کو بھی عروج و زوال سے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی تحریک کے لیے ابدیت کا وعدہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ فریضہ دعوت امت پر عائد کر دیا گیا اور وسیلہ دعوت کی تعین نہیں کی گئی۔ اس کے لیے طریقہ کار ہر دور میں مختلف رہے تھے اور رہیں گے، جو اس دور کے اعتبار سے علماء کے اجتہادات پر مبنی ہوں گے۔ البتہ منہج دعوت نبوی مزاج اور دعوتی اصولوں پر مبنی ہوگا، حکمت و موعظت سے جڑا ہوگا، اور دعوت ہوگی تو صرف اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف، جو خلاصہ ہے پورے دین کا، جس کے لیے انبیاء اور رسولوں کی بعثت ہوئی تھی۔ ناظرین، جماعت دعوت و تبلیغ اپنی نمایاں خصوصیات اور منفرد اوصاف کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک امتیازی حیثیت سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ ان کی خدمات کا دائرہ دنیا کے 120 سے زائد ممالک تک پھیلا ہوا ہے اور 30 ملین سے زیادہ افراد دنیا بھر میں اس سے وابستہ ہے۔
بلکہ اس اصلاحی جماعت کے کام سے متاثر ہو کر سیدھے راستے پر چلنے والے افراد کی تعداد کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ہندوستان اس کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ اس جماعت کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملکی قوانین کو سر آنکھوں سے لگا کر یہ جماعت اپنے کاموں کو انجام دیتی ہے۔ ان کے خلاف جو بولتے ہیں انہیں بھی کوئی جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ محبت و الفت کے ساتھ یہ اپنے کام میں جڑے رہتے ہیں۔ سادگی اور انسانیت نوازی اس کی بنیاد میں شامل ہے۔ یہ مکمل طور پر غیر سیاسی اور قانون کی پابند جماعت ہے۔ اس جماعت کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس نے حکومت سے ٹکرانے کی کوشش کی ہو، اور نہ ہی کبھی اس جماعت پر دہشت گردی کی معاونت کرنے کا الزام لگایا گیا ہو۔ ایک مکمل پرامن اور ہمیشہ تشدد کی مخالفت کرتی آئی ہے۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ناظرین، تبلیغی جماعت کی ابتدا ہریانہ کے میوات سے ہوئی۔ میوات کے علاقے میں مسلمانوں کی بڑی تعداد رہتی تھی جنہوں نے عہد وسطیٰ کے اخیر میں اسلام قبول کیا تھا۔ وہ نیم مسلم اور نیم ہندو تہذیب کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس دوران اس علاقے میں شدی تحریک شروع ہوئی جس کا مقصد مسلمانوں کا رشتہ ان کے دین سے ختم کرنا تھا۔
جس سے بعض مسلمان مرتد بھی ہو چکے تھے۔ تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کھاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے ایمان کا خطرہ محسوس کیا اور مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور سے اپنا درس و تدریس کا کام چھوڑ کر مسلمانوں کی اصلاح کا کام شروع کیا اور میوات کے مسلمانوں کی اصلاح کے کام میں مصروف ہو گئے۔ اس جماعت نے حیرت انگیز طور پر اصلاحی کام کیے ہیں۔ دین سے دور مسلمانوں کو اس نے دینی مزاج عطا کیا ہے اور ان کی اصلاح کی ہے، جس سے پوری دنیا میں لاکھوں انسان راہ راست پر آئے۔ اسی طرح جماعت والے اپنی کارگزاریوں کی بھی بالکل شہرت نہیں چاہتے، فنڈنگ اور چندے کا کوئی مستقل نظام نہیں رکھتے، نشر و اشاعت کا کوئی محکمہ نہیں ہوتا، مگر اس کے باوجود کام کا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ یورپ اور افریقہ کے وہ علاقے جہاں پورے ملک میں چند مسجدیں ہوا کرتی تھی، وہاں آج جماعت کی محنت اور دعوت کی برکت سے سینکڑوں مساجد آباد ہے اور کئی ایسے افراد ہیں جن کے ہاتھ پر بعض ملکوں میں ہزاروں ایسے لوگ دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے جو عیسائی اور قادیانی جماعتوں کے دجل و فریب کا شکار ہو کر گمراہ ہو چکے تھے۔ لیکن آپ نے کبھی ان کارناموں کے اشتہار نہیں دیکھے ہوں گے، کیونکہ حضرت مولانا الیاس کھاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کام کا ڈھانچہ اخلاص کی بنیاد پر اٹھایا تھا اور یہاں تک دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ اس کام کو کرامات کی بنیاد پر نہ چلائیے گا، اس میں ہر شخص اپنا خرچہ خود اٹھاتا ہے، ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جو لاکھوں آخرت کے اجر و ثواب کی امید پر خرچ کرتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ سامان سر پر رکھ کر مہینوں کے لیے پیدل نکل پڑتے ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ سب سے بڑی خصوصیت خدمت کا وہ انوکھا شوق ہے جو شاید ہی کہیں دوسری جگہ نظر آئے۔ ہر کام کو خود سے انجام دینے کا شوق، چاہے کیسا ہی کام کیوں نہ ہو، اور خدمت کرنے والوں میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اس جماعت کے سالانہ اجتماعات سے ایمان و یقین کی روح بیدار کی جاتی ہے، جس کے دررس اثرات ظاہر ہوتے ہیں، جس کا نظم و ضبط بے حد مثالی، معیاری اور لائق تحسین ہوتا ہے۔ ناظرین، تبلیغی جماعت کسی نئے نظریے یا کسی نئے مقصد کی داعی نہیں ہے، بلکہ صرف اپنی اور امت کی اصلاح کے لیے محنت اور قربانی کی دعوت دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس تحریک کا کوئی مرتب دستور یا منشور نہیں، کوئی دفتر یا رجسٹر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کا کوئی جداگانہ نام تک نہیں رکھا گیا۔ اس لیے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ نام تبلیغی جماعت ہم نے نہیں رکھا، ہم تو بس کام کرنا چاہتے تھے، اس کا کوئی خاص نام رکھنے کی ضرورت بھی نہ سمجھی تھی۔ لوگ کام کرنے والوں کو تبلیغی جماعت کہنے لگے، پھر یہ اتنا مشہور ہوا کہ ہم خود بھی کہنے لگے۔ ناظرین، انسانوں کا بنایا ہوا کوئی بھی نظام مکمل طور پر خامی سے پاک نہیں ہو سکتا، ضرور کہیں نہ کہیں کوئی نقص یا خامی باقی رہ جاتی ہے، چاہے کتنے ہی اخلاص سے کام شروع کیا جائے۔ تبلیغی جماعت کا نظام بھی لوگوں کی اصلاح کے لیے اخلاص کے ساتھ بنایا گیا ایک نظام ہے، جس میں یقیناً کئی خامیاں ہوگی، لیکن ان کی چند خامیوں کی وجہ سے مجموعی طور پر اس کی حالیہ افادیت اور ماضی میں انجام پائی شاندار خدمات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں ایک بڑی وجہ اس جماعت سے منسلک عوام کی ایک تعداد کا دین سے گہری واقفیت کا نہ ہونا ہے۔ بہرحال اسی کو دین کا کل سمجھنا، اس کی ترتیب کو دین کے اصل پر فوقیت دینا اور اس کام سے وابستہ نہ رہنے والے علماء اکرام کو کمتر سمجھ کر ان کے دیگر کاموں کو دعوت کا کام نہ سمجھنا اور اس سلسلے میں غلو کا شکار ہونا بڑی سنگین غلطی ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری اس تحریک کا اصل مقصد مسلمانوں کو اسلام کے پورے علمی و عملی نظام سے امت کو وابستہ کرنا ہے۔ باقی قافلوں کی چلت پھرت اور تبلیغی گشت سو اس مقصد کے لیے ابتدائی ذریعہ ہے، اور کلمہ و نماز کی تلقین و تعلیم گویا ہمارے پورے نصاب کی الف با تا ہے۔
اس کام کے ذریعے امت کے اصل بیماری کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ہمارے نزدیک امت کی پہلی بنیادی ضرورت یہی ہے کہ ان کے دلوں میں پہلے صحیح ایمان کی روشنی پہنچ جائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کام کے اکابرین کی اس سلسلے میں منقول باتوں کو پڑھیں، تاکہ مزید بصیرت سے ہم صحیح طریقے پر دعوت کے فریضے کو انجام دے سکیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کام کے سلسلے میں لکھتے ہیں، جو اکتوبر 1939 کے ترجمان القرآن میں اہم دینی تحریک کے عنوان سے شائع ہوا تھا۔ وہ لکھتے ہیں، ایک جاہل کسان سے میں نے پوچھا کہ تم دورے کیوں کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہم جہالت میں پڑھے ہوئے تھے، نہ ہم کو خدا کی خبر تھی نہ رسول کی۔ اس مولوی کا خدا بھلا کرے کہ اس نے ہمیں سیدھا راستہ بتا دیا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی یہ نعمت پہنچائے جو ہمیں ملی ہے۔ یہ الفاظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہی جذبہ تو تھا جس سے مخمور ہو کر صحابہ اکرام اٹھے تھے، اور اس طرح اٹھے تھے کہ انہیں اپنے تن بدن کا بھی ہوش نہ رہا تھا۔ تو ناظرین، چلتے چلتے یہی عرض ہے کہ بے شک ہم اپنے متعین شعبے میں خوب جم کر کام کریں، مگر اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور دوسرے شعبوں کی کمی ہرگز دل میں نہ لائیں، کیونکہ شیطان ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ بس ہمارا کام ہی اصل ہے، دین کے دوسرے کام معاذ اللہ کم تر ہیں۔ ایسا سمجھنا بہت خطرے کی بات اور فتنے کی چیز ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی منشا ہے کہ جس سے اپنے دین کا جو چاہے کام لے، اس لیے تقابل کے بجائے تعاون کی راہ اپنائیں، اور اپنے دائرہ عمل میں رہتے ہوئے دوسرے شعبوں کے ساتھیوں کے شکر گزار ہوں کہ دین کے دوسرے کام جو ہم اپنے شعبے کی مشغولیت کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارے بھائی اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اس نقطۂ نظر سے دوسرے شعبوں کے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کرنا، بقدر استطاعت ان کے ساتھ تعاون کرنا اور دعاؤں میں ان کو یاد رکھنا انشاءاللہ آپ کو دین کے سارے شعبوں میں کام کرنے کا اجر دلوائے گا، اور اس کے ساتھ امت میں جوڑ کی شکل پیدا ہو کر اجتماعیت پیدا ہوگی، جو امت مسلمہ کی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ناظرین، اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔